قریش کے سرکردہ افراد نے اور بعض دوسرے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دھمکی یا لالچ سے روکنا ناممکن پایا تو فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کے پاس ہیں۔ سامعین، ان کے پاس ایک یہ بھی حل تھا کہ وہ نبی کو قتل کر دیتے، لیکن قبائلی اور خاندانی اتحاد کے مضبوط احساس کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ آپ کے قتل سے بنی ہاشم کے ساتھ ایک پرتشدد خون ریزی پیدا ہو جاتی جو عربوں کا رواج تھا، اور جو بلا شبہ قاتل یا قاتل کے خاندان کے کسی فرد کو قتل کر کے بدلہ لیا جاتا۔ قریش کا وفد اب ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، اے ابو طالب، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے سب سے بہتر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہمارے دین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے، اور یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی حرکتوں سے روک۔ ابو طالب نے ان سے نرمی سے بات کی، کہا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور انہیں خوش اسلوبی سے رخصت کر دیا۔ لیکن قریش کے کہنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اطلاع کرنے کے علاوہ آپ نے نئے عقیدے کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابو طالب شاعر تھے، جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو وہ ایک طویل نظم لکھتے اور اپنی تمام پریشانیاں اس میں ڈال دیتے۔ خالد کے باپ الولید کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سب سے زیادہ گفتگو کا موضوع بن گئے تھے۔ شام کو الولید اپنے بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتا اور دن بھر کی کارروائیوں اور قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے جانے والے تمام اعمال کا بیان کرتا۔ خالد اور اس کے بھائیوں نے اپنے والد کو ابو طالب کے پہلے وفد کی ساری کارروائی بیان کرتے ہوئے سنا، جس کا پہلے سے زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ اب کی بار قریش کا وفد عمارہ، جو کہ خالد کا بھائی تھا، اس کے ساتھ ابو طالب کے پاس پہنچا۔ اے ابو طالب، مندوبین نے کہا، یہ ہے عمارہ، الولید کا بیٹا۔ وہ قریش کے نوجوانوں میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت اور شریف ہے۔ اسے اپنا بیٹا سمجھو، یہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا وہی ہوگا جیسا کہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں ہمارا کے بدلے محمد سونپ دو، جو آپ کے عقیدے اور آپ کے باپ دادا کے عقیدے کے خلاف ہوا پڑا ہے اور ہمارے قبیلے میں تفرقہ ڈالا ہے۔ ابو طالب اس پیشکش سے چونک گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل بھی انصاف ہے۔ اس نے جواب دیا، تم مجھے اپنا بیٹا کھلانے اور پرورش کے لیے دو، جبکہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں محمد قتل کرنے کو دوں۔ اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہوگا۔ قریش کا مشن ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ عمارہ نے مشن کی ناکامی پر کیا رد عمل ظاہر کیا، مایوسی یا راحت کے ساتھ۔ اب قریش ابو طالب سے نا امید ہو کر اور خود آپ کو آمادہ کرنے سے نا امید ہو کر قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد اور اس کے پیروی کرنے والوں کی زندگی کو اس قدر دگرگوں کر دیا جائے کہ وہ قریش کی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے مکہ کے آوارہ گردوں کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ گنڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کے چہرے پر مٹی ڈال دیتے اور آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرتے۔ وہ آپ کے گھر میں غلاظت پھینکتے تھے، اور اس کام میں ابو لہب اور ابو جہل خود بھی دونوں شامل تھے۔ یہ ناروا سلوک جلد ہی مزید پرتشدد مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم زور پکڑتا گیا، اس میں مختلف طریقوں سے اضافہ بھی ہوتا گیا۔ ایک شخص کو روشن خیال آیا کہ وہ محمد کو کشتی کے مقابلے میں چیلنج کر کے اس کے مقصد کو ٹھیس پہنچائے گا اور اس طرح اسے عوامی مقابلے میں نیچا اور ذلیل کرے گا۔ یہ شخص رکانہ بن عبد یزید کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کافر چچا تھا، جو ایک فاتح پہلوان تھا جسے اپنی طاقت اور مہارت پر فخر تھا۔ مکہ میں کسی نے اسے کبھی نہیں ہرایا تھا۔ رکانہ کہنے لگا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں مانتا ہوں کہ تم ایک آدمی ہو، اور میں مانتا ہوں کہ تم جھوٹے نہیں ہو۔ آؤ اور مجھ سے کشتی کرو۔ اگر تم مجھے پھینک دو گے تو میں تمہیں سچا نبی تسلیم کروں گا۔ مکہ والوں کی نظروں میں محمد کے ذخیرے کو کم کرنے کا یہ غیر معمولی طریقہ سوچ کر وہ شخص اپنے آپ سے خوش تھا۔ محمد یا تو انکار کر دیں گے اور یوں چھوٹا دکھائی دیں گے، یا قبول کر لیں گے اور زندگی بھر کی مار کھا جائیں گے۔ لیکن اس کا چیلنج قبول کر لیا گیا اور کشتی کا مقابلہ شروع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 بار پھینکا۔
لیکن رکانہ اپنی بات سے پھر گیا اور خوف کے مارے میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی نقصان سے معقول حد تک محفوظ تھے، کچھ اس لیے کہ وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرتے تھے اور کچھ اس لیے کہ وہ لڑائی میں اس سے بہتر دے سکتے تھے، لیکن کچھ اور بھی مسلمان تھے جو کمزور حالت میں تھے۔ وہ طاقتور خاندانوں سے جڑے نہیں تھے یا جسمانی طور پر کمزور تھے، ان میں غلام اور لونڈیاں بھی شامل تھیں۔ ایک لونڈی تھی جس کے اسلام قبول کرنے کی خبر نے عمر کو اتنا غصہ دلایا کہ اس کو مار دیا گیا۔ وہ اس غریب لڑکی کو مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اسے مزید مارنے کے لیے تھک گیا، حالانکہ عمر بہت مضبوط آدمی تھا۔ قریش کے ہاتھوں بہت سے مردوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان مظلوموں میں سب سے مشہور، جس کے بارے میں تاریخ تابناک الفاظ میں بتاتی ہے، بلال بن حمامہ ایک لمبے قد کا حبشی غلام تھا جسے اس کے اپنے آقا امیہ بن خلف نے اذیتیں دی تھیں۔ دوپہر میں عرب کے گرم موسم کی شدید گرمی میں جب سورج خشک ہو جاتا اور سورج سامنے آنے والی ہر چیز کو سینک دیتا، بلال کو جلتی ریت پر ایک بڑی چٹان سینے پر رکھ کر سورج کی نرم رحمتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ وقتاً فوقتاً اس کا آقا اس کے پاس آتا، اس کے مصائب اذیت زدہ چہرے، اس کے خشک ہونٹوں اور اس کی سوجی ہوئی زبان کو دیکھتا اور کہتا کہ محمد کو چھوڑ دو اور لات اور عزا کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ، لیکن بلال کا ایمان غیر متزلزل رہا۔ سامعین، امیہ بن خلف جب بلال کو اذیت دے رہا تھا تو اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ وہ اور اس کا بیٹا ایک دن جنگ بدر میں اپنے سابق غلام کا سامنا کریں گے اور یہ بلال اس دن اس کا اور اس کے بیٹے کا جلاد ہوگا۔ سامعین، بلال اور دوسرے کئی ایسے غلام تشدد کا شکار تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کسی غلام پر تشدد کا پتہ چلتا تو وہ اسے خرید کر آزاد کر دیتے۔ سامعین، اس تمام ظلم و ستم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے رہے۔ وہ دعا کرتے، اے رب مجھے عمر یا ابو الحکم سے تقویت دے۔ آپ کی دعا قبول کی گئی اور حضرت عمر اسلام قبول کرنے والے 40ویں شخص تھے، لیکن ابو جہل کافر رہا اور اپنے کفر پر مر گیا۔ دوستو، 619 عیسوی میں پہلی وحی کے 10 سال بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ پیغمبر کا مقام اب مزید نازک ہو گیا۔ قریش کی دشمنی بڑھتی گئی اور مسلمانوں کی جان کو خطرہ بھی بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند وفادار ساتھیوں میں گرے رہے جن کو آپ تبلیغ کرتے تھے، اور ان صحابہ میں سے 10 ایسے تھے جو خاص طور پر آپ کے قریب تھے۔ یہ لوگ دی بلیسڈ 10 کے نام سے مشہور ہوئے، اور جب تک وہ زندہ رہے مسلمانوں کی طرف سے ان کی خاص عزت اور محبت کی جاتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی رہے، وہ سب برداشت کرتے ہوئے جو دن بدن ناقابل برداشت ہوتا گیا۔ پھر مدینہ کے کچھ آدمیوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خطرے سے دوچار تھے اس کو جانتے ہوئے انہوں نے آپ کو اپنی بستیوں میں ہجرت کرنے اور ان کے ساتھ اپنا گھر بنانے کی دعوت دی۔ اس دعوت کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے اکثر کو مدینہ بھیج دیا۔ سامعین، ستمبر 622 میں قریش نے بالآخر محمد کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ منصوبہ بند قتل کے موقع پر رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر کے ساتھ یثرب کی طرف ہجرت کی۔ یثرب، جسے اب مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کا مرکز اور نئی مسلم ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ ظلم و ستم کا دور ختم ہو چکا تھا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے روانگی کے 3 ماہ بعد الولید کا انتقال ہو گیا۔ اس کو قریش کے ایک عظیم سردار، ایک قابل احترام بزرگ اور ایک نیک فرزند کی وجہ سے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد کئی سالوں تک خالد مکہ مکرمہ میں سکون سے رہے، اچھی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہے، جسے اس کی دولت نے ممکن بنایا، یہاں تک کہ اس نے ایک تجارتی کارواں کے ساتھ شام کا سفر کیا، بصرہ نامی ایک بڑے قصبے تک، جہاں اسے کئی سال بعد فوجی مقصد کے لیے جانا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس وقت خالد کی کتنی بیویاں یا کتنے بچے تھے، لیکن ہم 2 بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام سلیمان، چھوٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ مخرج ذکر الولید کی موت سے تقریباً
6 سال قبل پیدا ہوا تھا اور بعد کی دہائیوں میں شام میں ایک کمانڈر کے طور پر شہرت حاصل کر گیا، لیکن عرب رواج کے مطابق یہ سلیمان ہی تھے جن کے نام سے خالد مشہور ہوا، اس لیے انہیں مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ خالد اس کا اپنا نام، ابن الولید یعنی الولید کا بیٹا، اور ابو سلیمان یعنی سلیمان کے والد۔ اکثر لوگ انہیں ابو سلیمان کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔